अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। फहद, पहले टॉप स्टोरीज शेयर कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आर या पार, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई किस हद तक जाएगी, जो हम सब इमेजिन करें, क्या उस हद तक भी जा सकती है? हमाद अज़हर बमुकाबला शरियार आफरीदी, तहरीक इंसाफ में नई लड़ाई हो रही है। और इमरान खान ने आज एक नई टोन इख्तियार की, सहाफ़ियों से बात करते हुए मुज़ाकरात से इनकार हो गया है। इमरान खान मज़ीद सॉफ्टर टोन अपना रहे हैं। अब आगे जाके क्या होगा इसके ऊपर बात करेंगे। जी फहद, ये पार्लियामेंट और अदलिया की हफ्तों से हम इस मामले को टेक्निकली समझ रहे हैं, लेकिन इट हैज़ बिकम बियॉन्ड इंटेलिजेंस नाउ। डू यू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स मोर? बिल्कुल आप सही कह रही है बतूल, और मामला जो हैं वो अब एक ऐसे नहज पे पहुंच गए हैं कि वाकई में ये सवाल उठ रहा है कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये बढ़ती जा रही है। जो कुछ जिस तरीके से कानून साजी जो है वो गवर्नमेंट ने की है, उससे तो लग रहा है कि वो बिल्कुल क्लियरली जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है रिजर्व सीट्स वाला, और उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, उसको वो कैंसिल करना चाहते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, ये है एक बड़ा इशू जिस पे हम बात करना चाहेंगे। और आज के प्रोग्राम में बतूल तरह हमारे पास जो मेहमान हैं उनसे भी समझेंगे कि ये अल्टीमेटली सिचुएशन किधर जाके रुकेगी। लेकिन उसके साथ साथ बतूल, ये हमारा जो न्यूज़ का बिजनेस है, इसमें एकदम जो है वो खबरें उबाल की तरह उठती हैं। और जो ताज़ा इस टाइम जो एक कंट्रोवर्सी मैं देख रहा हूँ जो जनरेट हो रही है मीडिया पे, वो जो बानी PTI हैं उनका आज एक ताज़ा बयान आया है। अच्छा, बयान क्या, वो आज अडियाला जेल में जो उनका केस की जो समाअत हो रही थी, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की, जो कि वो हिज़्ब रिवायत करते हैं, तो उसमें उन्होंने आज एक ऐसा जुमला बोला जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया। वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आज बात करते हुए जो है वो कहा मीडिया से कि 9 मई के हवाले से कि पहले भी कहा है और अब फिर कहता हूं कि CCTV फुटेज से साबित कर दें कि PTI लीडर्स या वर्कर्स ने आग लगाई, यानी 9 मई के हवाले से, उन्हें पार्टी से भी निकालूंगा और सजा दिलवाने में आपके साथ हूंगा और माफी भी मांग लूंगा। आजादाना तहकीकात करवाएं और सारी फुटेज जो है वो कौम को दिखाएं। लेकिन आप तो खुद ही प्रोसिक्यूटर और जूरी बन गए हैं, जो काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, अब इसमें बतूल जो नई चीज़ है ना, जो उनका मुतालबा है, ये तो पहले भी वो करते रहे, वो कहते रहे कि जी फुटेज जो है, फुटेज कहाँ है CCTV की, और ये कि हमारे लोग तो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। आज जो नई बात की है जिसके ऊपर एक इशू खड़ा हो गया है, उन्होंने कहा कि जी अगर ये साबित होता है कि मेरे पार्टी के लोग जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात में शामिल थे, यानी कि तोड़ फोड़ में, आग लगाने में, तो फिर मैं माफ़ी मांग लूंगा। अब इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि जाहिर बात है बनता है कि उन्होंने मशरूत माफी मांगने का इजहार किया है। लेकिन इससे पहले कि मजीद हम आगे बढ़े, तमाम चैनल पे चल रही है, इससे पहले कि तमाम रिपोर्टर्स मौजूद थे। जी, इससे पहले कि मजीद आगे बढ़े, तो जो चीदा नुकात हैं इस खबर की, अगर वो हम पहले शेयर कर दें और तो उसके ऊपर फिर आप अपना तज्जिया दीजिएगा। ये मैं इसका खबर खुलासा पेश करती हूँ। और फिर एक और भी खबर है जिसके ऊपर शॉर्टली हम व्यूअर के सामने कमेंट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुकी है। 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन तरमीम एक्ट को गैर कानूनी और गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोक दिया जाए। नशस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। क्या रुकन असम्बली के हल्फ को छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन करवाई जा सकती है? कल कौमी असम्बली में होने वाली कानून साजी PTI पर पाबंदी की तरफ ले जाएगी। हुकूमत के मुतवक्के इक़दाम को देखा जाए तो अगर सदर ज़रदारी इस तरमीमी बिल पर दस्तखत करते हैं और ये लॉ बन जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलादम हो सकता है। यूँ इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की जो 77 मखसूस नशस्तें मुअत्तल की थी वो बहाल हो सकती हैं। आम तासुर ये जा रहा है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ सकती है। हुकूमत इस दौरान आइनी तरमीम भी कर सकती है, फिर चीफ जस्टिस की तोसी का रास्ता भी हमवार हो सकता है। जी फात साहब।
اب دیکھیے یہ تو جو خبر ابھی آپ نے ذکر کیا ہم اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن بات ہو رہی تھی عمران خان کے حوالے سے اور جو انہوں نے آج بیان دیا ہے جس کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہو گیا، جو میں اس سے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے معافی کا جو ذکر کیا ہے یہ پہلی بار کیا، اور اس کو ٹرانسلیٹ ایسے کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ جب یہ خبریں یہ چلی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ زلفی بخاری صاحب نے بھی اس کی ایک وضاحت پیش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس طریقے سے معاملات نہیں ہوئے۔ یہ جو کنٹروورسی ہے اس کو سیٹل کرنے کا ایک طریقہ ہے بطول کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے ان سے پوچھا جائے، اور انہی میں شامل تھے ہمارے رپورٹر ہیں نمائندے سجاد چودھری، تو ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی خان صاحب نے کہا کیا تھا۔ جی سجاد السلام علیکم۔ جی سر وعلیکم السلام سر، آواز آ رہی سر میری آپ کو؟ جی سجاد السلام علیکم۔ جی سر وعلیکم السلام۔ جی سجاد آپ آج موجود تھے جب عمران خان صاحب نے جب بات کی مختلف نمائندگان سے جس میں آپ بھی شامل تھے، تو یہ 9 مئی کے حوالے سے جو یہ مشروط معافی کا ذکر ہوا ہے اس پہ اب ایک تھوڑا سا ایک تنازع کھڑا ہو رہا ہے دونوں طرف سے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، تو آپ ذرا ہماری ناظرین کو بالکل واضح الفاظ میں بتائیں کہ آج خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا آپ کو۔ بہت شکریہ فاض صاحب۔ اچھا، ہم پچھلے تقریباً 12 مہینے سے 1 سال ہو گیا ہے اس سماعت کو کور کرتے ہوئے۔ خان صاحب نے آج پہلی دفعہ ایک بڑی اہم بات کر دی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ میں نے نہیں کروائے۔ ہم نے صحافیوں نے دوبارہ ان سے انکاؤنٹر سوال کیا کہ اگر آپ نے 9 مئی کے واقعات نہیں کرائے تو پھر یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے کیسے۔ انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جو 9 مئی کی جو CCTV کیمرے کی جو فوٹیجز ہیں وہ اگر نکالا جائے، ان کیمروں کے اندر اگر میرا کوئی بھی ورکر نظر آ جائے، PTI کا کوئی بھی ورکر نظر آئے، وہ اگر نظر آتا ہے تو میں آپ کو ساری قوم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اور ان کو سزا بھی دلاؤں گا اور ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا، اور جتنا میرے سے ہو سکا میں ان جو ورکر میرے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ میرے ورکر ہوں، وہ جلاؤ گھراؤ کر رہے ہوں تو میں ان کو نکالنے کے لیے تیار ہوں، ان کو سزا دلانے کے لیے تیار ہوں، ان کے خلاف FIR دلانے کے لیے بھی تیار ہوں اگر میرے ورکر ثابت ہو جاتے ہیں۔ اگر ثابت نہیں ہوتے تو پھر میں کسی صورت میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ان سے انکاؤنٹر سوال کیا، خان صاحب اگر آپ کے ورکر اس میں سے نکل آتے ہیں کہ آپ کے ورکر ہی جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، جیسے کہ GHQ ہے یا لاہور کا جو واقعہ ہے کور کمانڈر ہاؤس والا، تو اگر وہاں کے ورکر آپ کے نکل آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تو جرم بار ثابت ہو گئے، کیونکہ معافی تو تب مانگیں گے آپ کہ جب آپ جرم دار ثابت ہو گئے، اگر ورکر آپ کے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ کہا کہ میں ثابت تب کروں گا، پہلے مجھے ویڈیو CCTV فوٹیج سے مجھے نکال کے دکھائی جائے، اگر میرے ورکر اس میں شامل ہوئے جلاؤ گراؤ اور آگ لگا رہے ہیں، جلاؤ گراؤ اور آگ لگا رہے ہیں تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے سجاد چودھری، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بطول دیکھیے یہ میرے خیال میں بالکل اب تو یہ ایک تھوڑا سا یہ پوزیشن چینج ہوئی ہے، اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے جب PTI کے گیسٹ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف PTI کا ایک اور کنٹروورسی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ سوابی میں جب جلسہ ہوا تو اس پہ جو حماد اظہر صاحب ہیں جو بڑے عرصے سے روپوش ہیں، انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اب اڈیالہ جیل کی طرف لانگ مارچ کریں گے، وہاں پہ دھرنا دیں گے، لیکن اس کے بعد انہی کی جماعت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ جو انہوں نے کہا، میرے خیال میں شہریار افریدی صاحب تھے جنہوں نے شاید حماد اظہر صاحب کا جو یہ تقریر میں جو کہنا تھا کہ جی ہم اڈیالہ جیل کی طرف لانگ مارچ کریں گے، اس پہ انہوں نے کیا کہا، بلکہ ہم اگر سنوائی دیتے ہیں کہ کیا کہا، کیونکہ اس کے رسپانس میں اب ایک اور ٹویٹ بھی آ گئی، تو سنیے ذرا۔ کہیں پہ بھی اڈیالہ جانے کا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے، اچھا جی، اسلام آباد میں ہم نے آنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے، لیکن جو حماد اظہر صاحب اڈیالہ جیل کی بات کر رہے ہیں وہ ان کا سلپ آف ٹنگ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا، یہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس کے بعد آج جو ہے وہ حماد اظہر صاحب نے بطول ٹویٹ کر دی اور انہوں نے کہا کہ نو سلپ آف ٹنگ،
if Imran Khan is not released soon, we will embark on a peaceful long march. No force other than Allah will be able to stop us. तो यानी इन्होंने शहरियार अफरीदी साहब को ही कॉन्ट्रडिक्ट करके कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ये बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग नहीं था, मैंने सोच समझ के बात की थी। और फिर उन्होंने एक और भी बड़ी लंबी ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी लोग तैयार हो जाएं, अब तो पंजाब में जो है वो जो है सड़कें भी गर्म होंगी वगैरह वगैरह। तो ये भी तजादात खड़े हो गए। तो पैरेलल थिएटर चल रहा है बतूल, एक तरफ अदालत में अलग कहानी चल रही है, गवर्नमेंट और अदलिया की एक अलग जो है वो रस्साकशी चल रही है, पीटीआई के अंदर जो है वो एक और मामला जो है रोजाना की बुनियाद पे जो है वो नए इशूज सामने आ जाते हैं, और पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये जिस तरह नहीं वो नहीं होता कि मल्टीपल लेवल्स पे कोई 5-6 अखाड़े हैं, उनमें बैक वक्त जो है वो ये कुश्ती जो है, कुश्ती का मुजाहरा जो है वो चल रहा है। तो जरा इस पे भी आज बात करेंगे। और फाइनली ऑफ कोर्स जैसा कि आपने शुरू में खबर खुलासे में बताया कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ये हो गया बड़ा सीरियस, और इस पे अभी हम ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुझे पता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पहले जरा इसकी गहराई में जाते हैं कि ये क्या एक बाकायदा इंस्टीट्यूशनल क्लैश डेवलप हो रहा है या कोई रास्ता है जहां से बीच में से कहीं से हम बचा जी फात साहब। लेकिन ब्रेक से पहले चूंकि आपने अखाड़े का जिक्र कर दिया तो मुझे लगता है इट्स द राइट टाइम कि जो हमारे प्लेयर्स अखाड़े में उतरे हुए हैं उन्होंने जो दुआएं की हैं वो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, दिखा देते हैं। ये बड़ी परफेक्ट टाइमिंग है। इससे पहले कि हम सीरियस इशू पे जाएं तो जो अरशद नदीम साहब की दुआओं की अपील है वो ना दिखा दी जाए, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा ही पकड़ा और ये बड़ा ज़रूरी है। ये सारी बात तो हो रही है लेकिन इसमें असल ये सारी जो है वो एक डिप्रेस करने वाली खबरें, लेकिन एक जो खुशी की खबर है कि अरशद नदीम जो है कल उनका मुकाबला है, ज़बरदस्त तरीके से वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। हमारी सबकी उम्मीदें हैं कि कल वो गोल्ड मेडल जीतें। उन्होंने खुद भी जो है वो पाकिस्तानी आवाम से उनकी दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। वीडियो मैसेज उन्होंने दिया है, ज़रा मेरे ख्याल में सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये सब आप सबकी दुआओं का नतीजा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने आप सबकी दुआओं से पहले ही थ्रो पे मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो मजीद मेरे लिए दुआ करें। फाइनल 8 अगस्त को है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 11:25 पे। तो मजीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। जी फात साहब और अरशद भाई के साथ हम सबकी दुआएं हैं, अल्लाह उन्हें फतह याब करे। और एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे नई आईनी तरमीम और इस तनाज़े पे बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। जी फात साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और नई आईनी तरमीम और मेरा ख्याल है शायद आर्मी से हम सब लोग का थोड़ा सा एक फीलिंग रिलेटेड है तो इसलिए दिल से निकल जाता है समटाइम्स, बट दिस इज़ नई आईनी तरमीम। फात साहब तो ये इसको लेके जो कन्फ्यूजन्स हैं उससे बात करते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। जी ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ज़ुबैर साहब, आप इस सूरत-ए-हाल को देख ही रहे हैं, मामलात हर गुजरते दिन जो है वो और ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो एक तरीके से क्लैश होने जा रहा है या बज़ाहिर लग रहा है कि होने जा रहा है पार्लियामेंट में, जुडिशरी में, ये भी कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मसला जो एक बड़ा सवाल उठता है जो मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए, वो ये कि ये तो क्लियर हो गया कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जो मर्जी हो जाए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मखसूस सीटें नहीं लेने देनी, यानी चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या ना हो। अब ये जो कानून बनाने वो जा रहे हैं, जो बनने वाला है, उसके नतीजे में हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो पार्लियामेंट जो कानून जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो फारिग हो जाएगा, और उसके बाद एक तशरीह ये है कि वो जो पुराना स्टेटस को था वो रिवाइव हो जाएगा। वो तमाम हुकूमती ट्रेजरी मेंबर्स जिनको डी नोटिफाई कर दिया गया था मखसूस नशिस्तों का, वो वापस आ जाएंगे, 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और फिर 2/3 के साथ जो गवर्नमेंट ने करना है वो करेगी। क्या यही वजह है आपके ख्याल में ज़ुबैर साहब कि ये इतना ज़्यादा हुकूमत जो है वो तगोदो कर रही है?
ایک تو فہد اس سے پہلے میں ایک صرف کلیریفائی کرنا چاہوں گا, بطول کا سلپ آف ٹنگ ہوا تھا بیکاز میں آپ کا پروگرام شروع میں سن رہا تھا. جی محمد زبیر صاحب, I frankly don't crack these kind of jokes on TV. I'm a very responsible journalist, but yes, that was a fumble. لیکن اس لیے میں نے کہا حصے مزاح بھی تو ہے ہی, ہو جاتا ہے. نہیں بٹ آئی ایم ایبسلیٹلی اوکے. سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ میرا اور یہ کافی میننگ فل سلپ آف میرا ہوا سر, لیکن گھبرا آپ رہے ہیں. نہیں میں نہیں گھبرا رہا, میں تو ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا کافی میننگ فل, بہت سے لوگوں کے لیے تو یہی ہے امینڈمنٹ, لیکن میں بالکل نہیں گھبرا رہا. نہیں سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ساتھ دیا میرا. لیکن جی سر پلیز کنٹینیو. کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک, مین تھنگ جو فہد آپ کا کوشچن ہے, دیکھیں ایک تو چیز بالکل کلیئر ہے, اور یہ صرف یہ اس آئینی ترمیم کے بعد یہ نہیں ہوا, یہ پہلے دن سے ہے, جب سے الیکٹورل پروسیس شروع ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کو تو نہیں آنے دینا. یہ تو بڑا کلیئر ہے, اس کا چاہے اس کے پیپرز جمع کرانے کا تھا, جنوری 13 کا فیصلہ تھا پلے کا نشان لینے کا, اور پھر فیبری 8 اور پھر فیبری 9 کو خاص طور پر جو کچھ ہوا, تو پی ٹی آئی کو تو نہیں آنے دینا. اور پھر ایک حکومت کے اگینسٹ ایک فیصلہ آ گیا جو جولائی 13 کا میرا خیال تھا, جس میں یہ 8 ممبرز بینچ نے, یہ ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ ریزرو سیٹس بلانگ ٹو پی ٹی آئی, اور جو بھی ان کی اپنی منطق کے حساب سے, اور میں جو اس پہ پورا 100% ایگری کرتا ہوں کہ ان کی منطق بالکل صحیح تھی. اس کے 2 دن کے بعد ہی بین کی بات شروع کرتی. عطا طاہر نے پریس کانفرنس کی, فرائیڈے کو فیصلہ آیا تھا, منڈے کو انہوں نے کہا, مریم نواز نے کہا یہ تو ہم کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں کریں گے, نہیں ہونے دیں گے, بیکاز یہ ترقی کی راہ میں ایک دشواری ہے, اور ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ ہمیں ترقی نہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ وی ول ڈیل ود آئرن ہینڈس, اردو میں شاید آہنی ہاتھوں سے شاید اس کو کہتے ہیں, ججز, سٹنگ ججز کے حوالے سے کہا تھا. سو جب ایک تو یہ ہے نا کہ جب کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ادارہ ہے نا, سپریم کورٹ بھی ادارہ ہے, اور دنیا کی نظر میں وہ زیادہ محترم ادارہ ہے. پاکستانیوں کی نظر میں شاید نہ ہو, لیکن دنیا کی نظر میں ججز آر فار مور ریسپیکٹیبل ایز این انسٹیٹیوشن. ان کی بات مانی جاتی ہے, ان کا انفورس کرنے کا. اب یہ اتنا بڑا ڈیڈ لاک ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے انفورس کرنے کا, کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس قانون میں جو بھی چیزیں ہیں, جو سب سے ایبسرڈ بات ہے کہ ریٹرو ایکٹیو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. یعنی کہ کوئی بھی قانون ہو, اگر کوئی بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے یا ہائی کورٹ فیصلہ کرے, آل دا گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو, اگر وہ اس فیصلے میں گورنمنٹ پھنستی ہے, آل دے ہیو ٹو ڈو از ٹو ڈو لیجسلیشن, اور اس کو ریٹرو ایکٹیو کر دیں. تو آپ کو چوری کرنا جو ہے وہ غلط کام ہے, اس میں جو مین نقطہ نا, کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, یہ جو ریٹروسپیکٹیو والا آپ کا نقطہ ہے, یہ اس پہ یعنی پہلے بھی اس طرح ہوا ہے کہ مختلف قوانین جو ہیں ان کو ریٹروسپیکٹیولی کیا گیا ہے, وہ اس میں یعنی قانون میں جگہ ہے. لیکن جو کی ایشو ہے جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ گورنمنٹ کے پاس جو بھی حربہ اویلیبل ہے وہ اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں, یا یہ کلیئر ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, یہ یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں 2/3 مل جائے. اچھا, اس میں بھی زبیر صاحب 2 مختلف آراء ہیں. ایک ہے کہ جی اس قانون کی, جب یہ قانون بن جائے گا تو وہ جو فیصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, چنانچہ تمام تر وہ سیٹیں جو ٹریجری بینچز کے پاس تھیں وہ واپس آ جائیں گی. دوسری اس کی ایک اور تشریح بھی ہو رہی ہے کہ نہیں, وہ والا فیصلہ اگر سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں بھی ملتی ہیں تو وہ ان کو بھی نہیں ملے گی. بہرحال یہ تو قانونی بحث ہے. میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ, آپ کے خیال میں گورنمنٹ کسی بھی طریقے سے اپنی 2/3 کی اکثریت واپس لانا چاہ رہی ہے تاکہ وہ بڑی بڑی آئینی ترامیم کر سکے؟ از دیٹ دا کی ریزن؟ ایک تو بالکل صحیح ہے, جو میرا اسیسمنٹ بھی ہے کہ وہ 2/3 اکثریت چاہتی ہے, اور اس میں وہ امینڈمنٹس لا سکے, جس امینڈمنٹ کا ہم سب سے زیادہ ذکر سنتے ہیں خاص طور پر چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, کہ 3 سال تک کا پریزنٹ چیف جسٹس جو ہیں وہ رہیں گے, اور وہ ہی از فیوریبل ٹو دا گورنمنٹ اینڈ دیر فور ان کا کام چلتا رہے گا. لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اب یہ سوچ لیا ہے کہ کم ووٹ میں, چاہے یہ اتنا حد تک رسک بھی لینے کے لیے تیار ہیں کہ جو بھی قانون سازی وہ کرتے ہیں, ابھی یہ تو دیکھنا باقی ہے جب سپریم کورٹ کھلے گا اور وہ 8 ججز آگے بیٹھیں گے کہ وہ اس پر کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں اور وہ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں. اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. آر دے گوئنگ ٹو جسٹ ریز دیئر ہینڈز اینڈ سے کہ جی ہاں پارلیمنٹ نے کر دیا تو ہمارے جو فیصلہ ہے اس کی کوئی منطق نہیں ہے, تو اس کا مطلب فیوچر میں بھی نہیں
ہوگی. اینڈ بائی دا وے دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. سپریم کورٹ نے تو 90 days میں پنجاب میں الیکشن کرنے کے لیے بھی کہا تھا, لیکن گورنمنٹ آف دا ڈے نے نہیں کیا تھا, امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. ایک ریزولوشن پاس کروا دیا تھا کہ جی ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ سیکورٹی پرووائڈ کر. سو دس از ناٹ ہیپننگ فار دا فرسٹ ٹائم. سو پاکستان از اے lawless country, a banana republic for now more than a year. اور اس کے آپ جو بھی آپ لیکن محمد زبیر صاحب بلے کا نشان واپس لینے کا ساتھ یہ کمنٹ کیجیے گا, یہی جو آپ کا لاجک ہے کہ جس طرح سے سٹینڈ لیا 6 ججز نے اور جس طرح سے فل کورٹس میٹنگز کرتے رہے ہیں, تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ اس پہ ہینڈز اپ کر دے گی کورٹ؟ وہ تو امپلیمنٹیشن کروانے کی طاقت رکھتے ہیں. کیا یہ نقطہ اہم نہیں ہے آپ کے لیے؟ نہیں, کوئی طاقت نہیں. کیا طاقت ہے, کیا طاقت ہے ان کے پاس؟ وہ ایک دوبارہ ایک ایشو کروا دیں گے اسٹیٹمنٹ. آئی مین لیٹس گو بیک, آئی مین فورگیٹ اباؤٹ کہ کون چیف جسٹس تھے اس وقت جب انہوں نے کہا مئی کی 14 کو لاسٹ ایئر الیکشن ہوں گے پنجاب میں, تو نہیں ہوئے نا. نیشنل اسمبلی نے پاس کی ریزولوشن کہ جی ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں, ہم نے بجٹ میں رکھے نہیں تھے, اور سیکورٹی سچویشن بھی ایسی ہے کہ ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں ہو سکتی. سو اور نہیں امپلیمنٹ کیا تھا نا. دس واز اے ویری ویری گریو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن, بٹ دے گاٹ اوے ود اٹ نا. پھر کے پی میں بھی انہوں نے دے گاٹ اوے ود اٹ. نیشنل اسمبلی میں انہوں نے 6 مہینے آگے دے گئے. گریوسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وائلیشن. جی بیکاز دے گاٹ اوے وتھ اٹ. زبیر صاحب جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, تو اگر اسی سینیریو کو اب آگے لے کے چلیں آپ کہ اس وقت قانون بن گیا, قانون بننے میں ایک سینیریو کھینچ رہا ہوں, اس کو تھوڑا سا آپ بھی ذرا پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے. قانون بن گیا, قانون جب بن گیا تو گورنمنٹ نے کہا کہ جی اس قانون کے تحت جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے وہ ہو گیا فارغ, اٹس ریڈنڈنٹ, وچ مینس کہ ہم چلے گئے واپس سٹیٹس کو پہ, وچ مینس کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بار پھر ان تمام جو مخصوص نشستیں جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی تھیں, ان کو وہ جن کو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ ان کو ری نوٹیفائی کر دیتی ہے. وہ ری نوٹیفائی کرتے ہیں, وہ تمام ممبر واپس پارلیمنٹ میں آتے ہیں, اسپیکر فوراً ان سے اوتھ لیتے ہیں, گورنمنٹ کی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا شروع کر دیتے ہیں جن میں شامل ہے وہ جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں. دوسری طرف چیلنج ہو گیا سپریم کورٹ میں, آج پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ کہتی ہے جی یہ قانون جو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو کالعدم کر دیتی ہے. اب انہوں نے 2/3 بنا لی, امینڈمنٹ کر دی, انہوں نے کالعدم کر دیا, پھر کیا ہوگا؟ اچھا ایک تو ایک چیز جو جہاں تک میری اطلاع ہے, الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ میں گیا ہے فار دا ریویو آف دی جولائی 13 ڈیسیشن, کیونکہ وہ جو بھی ان کی منطق ہے وہ یہی جو کہہ رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن بھی ایک پارٹی بن گیا سپریم کورٹ میں. میرے حساب سے تو یہ کنفرنٹیشن بالکل اوپن ہو کے آئے گی اور سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ نہیں غلط کیا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے یہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے, اور وہ ممبران جو ہیں جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں جو ان سیٹ ہوئے تھے, ڈی سیٹ ہوئے تھے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ڈیسیشن, وہ واپس اٹ ول بی اپ ٹو دا اسپیکر. ناؤ اسپیکر ول سے کہ جی ہاں یہ فیصلہ ہوا ہے, اس اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے, اور اسی قسم کا فیصلہ آپ پنجاب اسمبلی سے کروا دیں گے. تو وہ ایک کنفرنٹیشن والی, جب میں نے کہا تھا نا بنانا ریپبلک میں کیا ہوتا ہے جو زور زبردستی جس کی چلتی ہے اس وقت. دیکھیں فار مینی پیپل, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ فیو پیپل, دا میجورٹی آف پاکستان اینڈ دا میجورٹی آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی تھنکس کہ پاکستان میں آپ کہیں بھی جا کے انصاف نہیں مانگ سکتے, الیکشن کمیشن میں نہیں انصاف مانگ سکتے. 6 مہینے ہو چکے ہیں الیکشن ہوئے ہوئے, ایک بھی ٹرائیبیونل کا فیصلہ نہیں ہونے دیا, ایک بھی ٹرائیبیونل میں فارم 45 پیش نہیں ہوا. ابھی 6 مہینے ہو چکے ہیں. سو الیکشن کمیشن از پاورلیس, اور ایٹ لیسٹ کوئی جا کے انصاف نہیں لے سکتا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا کے انصاف نہیں لے سکتا بیسڈ آن دس جو کی ہے قانون سازی کی ہے انہوں نے. تو کس کے پاس جا کے آپ انصاف مانگیں گے؟ آئی مین یو ہیو میڈ اٹ کلیئر کہ یہ وہ بنگلہ دیش والا کہ اسٹریٹ وائلنس ہو اور پھر فیصلے کروائے جائیں. دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. اینڈ آئی تھنک خواجہ آصف جیسے سیریس لوگ جو وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو گیا اور یہ پھر ہم دیکھ لیں گے جو مرضی. میری جن سے بات ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو حکومتی لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ دے آر ریڈی, دے آر پریپیئرڈ فار اینی تھنگ کہ کم واٹ میں. یہ ہم نے شرافت سے تو حکومت چھوڑنی نہیں ہے. اب
किस तरह से पीटीआई रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से अवाम रिस्पॉन्ड करते हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, एक तरफ हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ फौज है। लेट्स नॉट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, फौज का क्या नुक्ते नज़र होगा। एक एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न तो उनका नुक्ते नज़र तो बिल्कुल क्लियर है, डिस्पाइट टुडेज स्टेटमेंट बाय इमरान खान, कि उन्होंने तो कहा है कि May 9 पे हमारा मौक़िफ़ जो था वो आज भी है और रहेगा भी। सो वो तो उधर ही खड़े हैं, which means कि they will continue to support the present government in whatever situation that develops. So it's not a situation कि जिसमें एक मुल्क आगे चल सकता है, ये डेडलॉक होगा, डेडलॉक का कुछ भी हो सकता है। फिर बहुत शुक्रिया फात साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब बात करें। बिल्कुल, और डेडलॉक जो है वो बिल्कुल हमें होता नजर आ रहा है। एक ब्रेक लेनी है और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पीटीआई में नई लड़ाइयाँ हो रही हैं और इमरान खान अपनी टोन को तो नरम कर रहे हैं लेकिन माफ़ी मांगने को फिर भी तैयार नहीं है। ब्रेक लेते हैं, फिर से बात करते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। फात साहब, अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह तौर पे इनकार किया गया है फ़ौज की तरफ से, लेकिन इमरान खान बार बार दुहाई तो देते रहे और आज उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं तो मुल्क की भलाई के लिए बात कर रहा था, लेकिन वो माफ़ी मांगने को फिर भी तैयार नहीं है। और ऑन द अदर हैंड पीटीआई में हमाद अज़हर और शहरियार आफरीदी की एक चपकलिश भी वाज़ेह तौर पे सामने आई है और इस पर मुफस्सल बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमें ज्वाइन करें। जी अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फात साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब, दो चीज़ों पे आपसे आज बात करना चाहेंगे क्योंकि वो खबरों की जीनत बन रही है और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। एक तो इमरान खान साहब का एक बयान जो आज उन्होंने मीडिया में से गुफ्तगू की और वो तमाम चैनल्स पे भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर जो है वो ये साबित हो जाए कि May 9 में मेरी जमात के लोग मुलविस थे और उन्होंने पुरतशद्दुद वाक़यात में हिस्सा लिया और जलाओ घेराव किया, तो मैं उनको गिरफ्तार भी करूंगा, उनको पार्टी से भी निकालूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा। मगर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर माफ़ी मेरे से मांगी जाए। अब इस पे कुछ लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि नहीं जी, उन्होंने ये मशरूत माफ़ी का ऐलान नहीं किया। हमारे रिपोर्टर अली साहब जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि जी बात खान साहब ने यही की है। तो ये ज़रा थोड़ा आप भी वजाहत करने कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि उन्होंने मशरूत माफ़ी का कहा है, लेकिन बिल्कुल क्लियरली कहा है कि अगर ये साबित हो कि मेरे लोग इसमें इन मामलात में इन्वॉल्व थे तब मांगूंगा। इसमें ज़रा थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फात साहब, मैं था उधर, अडियाला खान साहब के साथ ही था जब ये गुफ्तगू जनाब इमरान खान साहब ने की। वो इस पे बड़े क्लियर हैं क्योंकि जब 9 मई हुआ तो वो ज़ेर हिरासत थे, बल्कि उनके ज़ेर हिरासत होने की वजह से ही वो एहतजाज हुआ। तो जाहिर है वो चूँकि ज़ेर हिरासत थे तो कॉल तो नहीं दे सकते थे, ना वो किसी को ये कह सकते थे कि आप फलानी जगह पे जाके एहतजाज करें। लेकिन अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जब रेंजर्स ने मुझे उठाया तो लोग उन्हीं जगहों पे जाके उन्होंने एहतजाज किया, हालांकि खान साहब की कॉल नहीं थी। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट हैं और ये बात वो शख्स करता है जिसका ज़मीर मुतमईन हो और उसका कॉन्शियस क्लियर हो, कि उन्होंने कहा कि एहतजाज के हद तक तो उनका हक था, उन्होंने किया। लेकिन अगर कोई शख्स जलाओ गिराव में है, तोड़ फोड़ में है, किसी ने आग लगाई है, हमारी डायरेक्शन नहीं थी, आप वीडियो फुटेजेस लेके आइए। खान साहब ने ये बात की है कि अगर ये क्लियर होता है और साबित होता है कि हमारे कारकुनान में से कोई गए हैं और उन्होंने आग जलाई है और तोड़ फोड़ की है, तो उनको आप सजा दीजिए और हम उस पर माजरत भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए आपको फुटेजेस लानी होंगी और प्रॉपर एक प्रोसेस से ये चीज़ साबित होनी होगी। जुडिशल कमीशन की इमरान खान साहब ने बात की है। दूसरे जो नुक्ता है अहम वो ये है कि ये तो एक बात हो गई, लेकिन मुंतखब वज़ीर आज़म को कॉलर से पकड़ के खींच के उठाया गया, रेंजर्स का काम नहीं था उस दिन ये करना अपने साबिक वज़ीर आज़म के साथ। अगर नैब का केस था, नैब के लोग आके और फेडरल कैपिटल की पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। क्यों ये नौबत लाई गई, उस पे इमरान खान साहब ने कहा है कि हमसे माजरत कौन करेगा। ये देखें, ये जो बात हो रही है
میں نے پرسوں ثوابی جلسے میں بھی یہ بات کی ہے کہ معذرت تو پھر آپ کے عمران خان صاحب سے بھی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ ایک ملنگ آدمی ہے. ملک کا سابق وزیر اعظم میں جا کے اس سے معافی مانگیے. میں اب اپنی بات ایک کرتا ہوں کہ امام کا جو کوٹ مالیہ ہے اس سے سب کو ترک ہوگا. پریس سے انہوں نے اس پہ بلز پہ مہنگائی پہ بڑی بات کی ہے. 30,000 دینے والا 30,000 والا ملازم ہے اس کو 40,000 کے بلز آ رہے ہیں. ان کا کوئی سوچ رہے ہیں؟ عام آدمی کا کوئی سوچ رہا ہے؟ خان صاحب نے سوال رکھا ہے آج میڈیا کے سامنے اڈیالہ جیل میں. تو یہ تو کلیئر ہو گیا علی صاحب. پھر آپ نے یہ بالکل یعنی کہ کیٹیگوریکلی آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ میں معافی مانگوں گا, یہ پہلی بار, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لفظ پہلی بار نکلا. اس میں یہ فوٹیج کی بات بھی خان صاحب پہلے کرتے رہے ہیں, وہ یہ بھی پہلے کہتے رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پرامن جو ہے وہ احتجاج کا کہا تھا. کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے جو جا کر پرتشدد واقعات جو ہیں وہ کریں. لیکن یہ ان کا کہنا کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو میں معافی مانگوں گا, یہ انہوں نے پہلی بار کہا ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ آج کے دن یہ بڑی خبر بن رہی ہے. آپ نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا کہ ایسے ہی ہے. دوسری چیز, آپ کیونکہ موجود تھے تو یہ بھی وضاحت کر دیں. آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں خان صاحب نے جو کہا کہ جی میں تو ملک و قوم کے لیے مذاکرات کرنا چاہ رہا تھا فوج سے, اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی وہ مایوس ہیں, وہ ایک طریقے سے یعنی ان کو وہ افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے آفر دی اور اس آفر کے جواب میں کوئی مثبت رد عمل آیا. از ہی ڈس اپوائنٹڈ؟ نہیں, اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے اچھی طرح یاد ہے میری رہائی ہو گئی تھی 27 جولائی کو. میں 7 دفعہ گرفتاری کے بعد آخری رہائی میری پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے ہوئی تھی, اور مت بولیے کہ 9 مئی کا میرا کیس تو 2 مہینے پہلے ڈسچارج ہو چکا تھا. اس دن جب میں رہا ہوا, عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں زمان پارک, تو آپ کا کیا حکم ہے؟ خان صاحب نے کہا آپ پہلے ذرا گھر جائیے مردان, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اس دوران خان صاحب کی بعد میں پھر گرفتاری ہو گئی. گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب کا بیان مجھے یاد ہے, 5 کو جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی, گرفتاری سے پہلے خان صاحب نے بات کی تھی کہ میں ہر کسی سے پاکستان کے مفاد میں بات کے لیے تیار ہوں. یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے, گرفتاری سے پہلے خان صاحب نے یہ بات کی تھی. گرفتاری کے دوران ظاہر ہے پھر میں تو نہیں جا سکا, لیکن الیکشن ہونے کے بعد میں کنٹینیوسلی 16 فروری کو پہلی بار میں گیا. 8 فروری کے الیکشن کے بعد 16 فروری کو پہلی بار میں خان صاحب کے پاس گیا, اور اس وقت سے لے کے آج تک, یعنی آج کے دن تک میں مسلسل جانا رہتا ہے. ظاہر ہے جو لائرز کا ایک وہ ہوتا ہے اس میں ہم چلے جاتے ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں. انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات سے انکاری نہیں, لیکن میننگ فل ہونے چاہیے. میننگ فل کا یہ ہے کہ معنی خیز ہوں. ایسا نہ ہو کہ آج بھی انہوں نے یہ بات کی کہ جو مینڈیٹ ہے یا جو اسیران کی رہائی ہے اس پہ تو بات نہ ہو, اور آپ ہم سے کہیں کہ آؤ آگے کسی لائے عمل پہ, اکانومی پہ, یا پتہ نہیں لا اینڈ آرڈر کس چیز پہ بات, پہلے اس چیز پہ بات کے لیے آئیے جو اصل مدعا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اسیران کی رہائی. آج اچھا ہوا ہے عالیہ حمزہ بی بی جو ہے اور خاتون بھی ہیں, فارمر MNA ہیں, اور لیکن علی بھائی اس میں صرف ایک نقطہ لے لیجئے پلیز علی بھائی. یہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں ایک اویلیبلٹی شو کی جاتی ہے فریقین کی طرف سے, عمران خان نے کی ہے, لیکن آپ لوگ ساتھ ساتھ کرتے یہ ہیں کہ ایک طرف مذاکرات کی آفر ہوتی ہے, دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے جو اس ایفرٹ کو ڈیمیج کر دیتا ہے. جیسے حماد اظہر صاحب نے بڑی اگریسو ٹویٹس کی ہیں, جو آپ کے روپوش کولیگز ہیں وہ جب اچانک سے باہر آتے ہیں تو اس کا امپریشن اسٹیبلشمنٹ پہ پازیٹیو نہیں جاتا, نہ ہی مذاکرات کی کوشش پہ جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹریٹجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے PTI کو؟ دیکھیے میں تو پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں نہ یہ ہے کہ یہاں ڈیموکریٹک نارمز مضبوط نہ ہوں اور یہاں ایک پراپر ڈیموکریٹک حکومت نہ ہو, اور نہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ یہاں عوام اور ہماری فوج اور ہمارے حساس ادارے اور باقی اداروں کے بیچ میں فاصلہ ہو. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمن جو بے شمار ہیں,
اور تھوڑا سا سپیس ملتا ہے دشمن کو، وہ اپنا کام نکال لیتا ہے. اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو فاصلے 9 مئی کے بعد پیدا ہوئے ہیں اداروں کے اور عوام کے بیچ میں، اگر کوئی یہ کہے کہ فاصلہ نہیں ہے، وہ منافقت سے کام لے رہا ہوگا. اس فاصلے کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کا جو ہے وہ حل نکلے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی، غلط کیسز جو ان پہ بنائے گئے، یعنی کہ اس لیول تک آپ کوئی نہیں جاتا مخالفت میں. جس لیول پہ علی صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے، یہ فاصلے تو بالکل اگر آپ نے دور کرنے ہیں تو اس میں پارٹی کو اپنی حکمت عملی بنانی پڑے گی، لیکن اس حکمت عملی کے حوالے سے بھی کنفیوژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے سوابی کے جلسے کا ذکر کیا، آپ خود وہاں پہ تھے، آپ نے بڑی دھواں دار وہاں پہ تقریر بھی کی. وہاں پہ حماد اظہر صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ اڈیالہ کی طرف لانگ مارچ ہوگا اور دھرنا ہوگا. اس کی تردید کر دی جو ہے شہریار افریدی صاحب نے، انہوں نے کہا جی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، شاید ان کا سلپ آف دا ٹنگ ہو گیا ہو. علی بھائی اس پہ حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کر دی اور کہا کہ نو سلپ آف دا ٹنگ، کوئی سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہوئی ہے. اور یہ کہ اب انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ اڈیالہ دیل کی طرف لانگ مارچ اور دھرنا ناگزیر ہے، اور پنجاب کی تمام قیادت، اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈر اس امر میں تیار ہیں. تو یہ آپ کے جماعت کے اندر یہ کنفیوژن کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے پھر یہ کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ حماد اظہر صاحب کی حکمت عملی ایکچولی پارٹی کی پالیسی ہے، یا شہریار افریدی صاحب اور اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے. یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ دونوں نے اپنے اظہار رائے کا، انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے. پالیسی تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کہیں گے، جو تھرو بیرسٹر گوہر ہم تک پہنچے گی. ایک طرف حماد صاحب ہیں جنہوں نے بڑی تک اٹھائی ہے، سال سے وہ انڈر گراؤنڈ ان کو رہنا پڑا ہے، گھر وہ کہتے ہیں کہ سال ہو گیا وہ بچوں سے نہیں ملے، تو انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے بحیثیت پنجاب کے ایک ذمہ دار کے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ ہو یا اڈیالہ کے بعد جو ہے وہ دھرنا ہو. جو انہوں نے اس کا اظہار کیا، ان کی ایک رائے ہے. اب شہریار خان اسی اڈیالہ میں اسیر بھی رہے ہیں، جو تکلیف اٹھائی ہے سب کو پتہ ہے. میرے ساتھ ہی تھے، ہم دونوں ڈیتھ سیل میں تھے، سائیڈ بائی سائیڈ تھے. تو شہریار خان نے اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ معاملے کا کوئی ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے. میں خود سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کا حل ہونا چاہیے، لیکن آخری پالیسی کیا ہوگی؟ کیا لانگ مارچ کرنا ہے، کیا دھرنا دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ آج کی تازہ بات تو یہ ہے، جو میں ابھی تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا میں اڈیالہ سے پہنچا ہوں، تو خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں اگلا جلسہ کرنا ہے، ہم نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے. اور اس سلسلے میں شعیب بھائی موجود تھے وہاں، شعیب شہین صاحب تھے، اور علی ظفر بھائی تھے ہمارے سینئر لائرز. ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کی جو بھی مناسب حکمت عملی ہے آپ وہ اختیار کیجئے، اور ہائی کورٹس میں جو ہماری پٹیشنز ہیں اس کو آپ فورسفلی پرسو کیجئے، تاکہ ہمیں اجازت ملے اور ہم اسلام آباد میں جو ہے اپنا جلسہ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی، دیکھیے بات لمبی ہو رہی ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے، 16 فروری کو جو پہلی بار یہ صرف یہ وضاحت کر دیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا جو حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ صرف حماد اظہر صاحب کی رائے ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے. نہیں، فیصلہ تو ظاہر خان صاحب کریں گے. حماد صاحب ذمہ دار آدمی ہیں اور انہوں نے اپنا ایک ویو دیا ہے جو کہ ایک ویو ہے ہماری جماعت میں. ہماری جماعت میں بہت سے ورکر کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے یا بہت ہمیں جلسوں پہ نکلنا چاہیے. پنجاب میں بھی ایک بہت بڑی مانگ ہے کہ پنجاب میں جلسے ہوں، پنجاب میں جلسے نہیں ہو رہے، تو انہوں نے اس سوچ کی عکاسی کی ہے. ظاہر ہے اس عکاسی میں ان کو اس کا حق حاصل ہے. میں جو عرض کر رہا تھا، اب مجھے تھوڑا سا مجھے اس پہ بولنے دیجیے. 16 فروری کو پہلی بار جب میں اپنی اسیری کے بعد اور بہت لمبے عرصے کے بعد خان صاحب سے ملا، پہلے دن جا کے میں نے ایک بات کی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو عمران خان صاحب سے جا کے اپنے لیے عہدے مانگتے ہیں، عہدے لے کے آتے ہیں. نیور. جب بھی میں نکلا ہوں میں نے ملک اور خان کے لیے اور پارٹی کے لیے بات کی ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. پہلی بات جو کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات خان صاحب کے سامنے جب میں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی، انہوں نے کہا یس آئی بلیو. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے علی صاحب، اس لیے ہمیں یہ پروگرام یہاں پہ ریپ اپ کرنا پڑے گا. سچ بولیں اور مفاہمت کی طرف جائیں، سچ بولیں اور مفاہمت کی طرف جائیں. جی شکریہ علی بھائی جوائن کرنے کے لیے. فات صاحب شارٹلی کمنٹ کر دیں اس کا کہ ابھی بھی پی ٹی آئی پہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، ایسا ہی ہے؟ نہیں دیکھیے، اصل میں پرابلم یہ جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے نا، یہ وہی ہے کہ کیونکہ فیصلہ ساز تو ہیں وہ تو خان صاحب ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جب وہ فیصلے اس طریقے نہیں کرتے تو ہر شخص آ کے اپنی
اپنا جو اس کی رائے ہے اس کو ایک فیصلے کی طرح پریزنٹ کر رہا ہے جس سے یہ کنفیوژن پھیل رہا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.